الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے اولاد کی جسمانی تربیت۔ اللہ رب العزت نے بچے کے اندر فطری طور پر کھیل کود کا مادہ رکھا ہوتا ہے، اس لیے ہر صحت مند بچہ کھیلنے کودنے کو پسند کرتا ہے، بلکہ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بے بکری، بے بندر اور بے بچہ اگر ان تینوں کو آرام سے بیٹھے ایک جگہ دیکھو تو سمجھ لو کہ یہ بیمار ہیں۔ صحت مند ہوں گے تو یہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتے، تو یہی بچے کی بھی فطرت ہوتی ہے کہ وہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتا۔ اب اس بچے کو اچھی صحت کیسے ملے، یہ ماں باپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہیلدی مائنڈ ان دی ہیلدی باڈی۔ جب جسم صحت مند ہوتا ہے تو پھر دماغ بھی صحت مند ہوتا ہے۔ شریعت نے مومن کی صحت کو پسند فرمایا۔ حدیث مبارکہ میں ہے اللہ تعالیٰ کو قوی مومن کمزور مومن کی نسبت زیادہ پسند ہے، اور ہر ایک میں اللہ نے خیر رکھی ہے۔ تو یہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کو قوی مومن کمزور مومن کی نسبت زیادہ پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جیسے مومن کا ایمان قوی ہوتا ہے اس کا جسم بھی قوی ہو، تاکہ وہ عبادات میں ہمت سے کام لے سکے۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہنر مند مومن بے ہنر مومن سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دین اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ اس نے زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کی ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم اپنے بچوں کو لولا لنگڑا بنا کے گھروں میں بٹھا لیں، بلکہ ان بچوں کی اچھی صحت ہو اور یہ دنیا کے اندر اللہ کا خلیفہ بن کر زندگی گزار سکیں۔ چنانچہ خالد بن ولید عنہ حدیث پاک کی روایت کرتے ہیں، کنز المال میں ہے کہ ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ ہم اپنی اولاد کو تیر اندازی اور قرآن مجید سکھائیں۔ تو قرآن مجید تو علمی تربیت کے ضمن میں آیا، اور تیر اندازی جسمانی تربیت کے ضمن میں آ گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو تیراکی یعنی سوئمنگ، تیر اندازی اور گھوڑے پر چھلانگ لگا کر بیٹھنا سکھاؤ۔ یہ چیزیں تب ہوتی ہیں جب بچپن سے بچے کے اندر ہیلدی ہیبٹس ہوں، اور یہ اس کی ماں ہی اسے سکھا سکتی ہے۔ چنانچہ اچھی صحت حاصل کرنے کے لیے ہر بچے کا ایک سکیجول ہونا چاہیے۔ جیسے ہی وہ سمجھداری کی ایج میں آ جائے، اپنے دائیں اور بائیں کے فرق کا پتہ چلے، کھانا کھانے لگے، بولنے لگے، تو اس کا ایک پورے 24 گھنٹے کا سکیجول ہو۔ اتنے بجے سونا ہے، اتنے بجے جاگنا ہے، رات کو جلدی سونا،
صبح کو جلدی اٹھنا یہ ایمانی اعتبار سے بھی فائدہ مند اور جسمانی اعتبار سے بھی فائدہ مند ہے۔ کہنے والے نے کہا ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز۔ بعض گھروں کے اندر رات کو دیر تک جاگنے کی عادت ہوتی ہے، یہ انتہائی نامناسب۔ ہاں کوئی ضرورت پیش آ جائے، کوئی عذر ہو، پھر تو چلو اور بات ہے، مگر عادتاً دیر سے سوتے ہیں، رات کے 2 بجا دیں گے، 3 بجا دیں گے۔ اب اگر بچہ رات کے 2-3 بجے سوئے گا تو فجر میں کیسے اٹھے گا؟ پھر ایسے لوگوں کی صبح دن کے 12 بجے ہوتی ہے۔ بچہ کہے گا امی میں صبح سویرے 12 بجے اٹھ گیا تھا۔ تو سونے جاگنے کا ایک معمول بنایا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک عادت تھی کہ آپ عشاء کے بعد جلدی سوتے تھے، اس لیے حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے، والحدیث بعدہا، اور عشاء کے بعد گفتگو اور باتیں کرنے کو ناپسند فرماتے تھے کہ بس سو جاؤ۔ تو اس لیے کوشش یہ ہو کہ گھر کے اندر بچوں کو سونے جاگنے کا ایک معمول دے دیا جائے اور اس پر بچوں کو روزانہ سلا دیا جائے۔ پھر صبح جب بچہ اٹھے تو اس بچے کو سمجھانا چاہیے کہ اس نے وضو کرنا ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے، اور اپنی ذات کو اس نے صاف ستھرا رکھنا ہے۔ چنانچہ دانتوں کی صفائی ماں باپ کو سکھانی ہے، برش کرنا ہے تو کیسے، مسواک کرنا ہے تو کیسے۔ کئی بچے بچپن میں تو مسواک اور برش کرتے نہیں، اور پھر بڑے ہو کے ان کے دانتوں میں جب کیوٹیز بنتی ہیں تو پریشان پھرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ اگر مجھے امت کی تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو میں ہر نماز کو مسواک کے ساتھ کرنے کا حکم دے دیتا، کہ ہر نماز مسواک کر کے پھر ادا کی جائے۔ یعنی دانتوں کی صفائی شریعت میں اتنی اہم ہے، تو بچپن سے خیال رکھیں تو بچے کے دانت بھی ٹھیک رہتے ہیں اور منہ سے بو بھی نہیں آتی، ورنہ تو کئی مرتبہ منہ سے مرے ہوئے کتوں کی بو آتی ہے۔ تو یہ صفائی بچپن سے بچہ رکھے، اسے کہنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سونے سے پہلے وضو فرماتے تھے اور مسواک کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رات کو سونے سے پہلے دانتوں کو صاف کرنا انتہائی ضروری۔ آج کل کے ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ صبح اٹھ کے بے شک آپ مسواک نہ کریں، لیکن رات کو کر کے سونا ضروری۔ وجہ یہ ہے کہ جب بندہ بغیر مسواک کے رات کو سو جاتا ہے تو منہ کے اندر کھانا، میٹھا اور ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں، تو پھر بیکٹیریا جو ہوتا ہے اس کو کئی گھنٹے اپنا کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ سوتے ہوئے انسان کا منہ بے حرکت ہوتا ہے، بند ہوتا ہے، تو بیکٹیریا اس میں پھر دانتوں کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے رات کو جب بچہ سوئے تو اس کا منہ بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اسی طرح بالوں کی صفائی، بعض بچے اپنے بال کٹوانے میں سستی کرتے ہیں، بعض بچیاں اپنے بالوں کو صاف رکھنے میں سستی کرتی ہیں۔ اگر بیٹی ہے تو اس کو سمجھانا کہ وہ بالوں کو کیسے دھوئے، صابن استعمال کرے، ورنہ تو سر کے اندر جوئیں ہی پڑی رہتی ہیں۔ اسی طرح ناخن کی صفائی، کہ لڑکا ہے تو اس کو سمجھائیں کہ ہر جمعہ کے دن اپنے ناخن کو کاٹے، یہ سنت ہے۔ ویسے بھی ناخن کٹوانا سنن المرسلین ہے۔ اور بچیوں کو بھی سمجھائیں، بعض بچیاں ناخن بڑھانے کے شوق میں
اپنے ناخن ایسے رکھ لیتی ہیں کہ ان کے اندر گند آ جاتا ہے. تو ناخن کو صاف رکھنا انتہائی ضروری. کپڑوں کی صفائی، بچے کو سمجھایا جائے کہ وہ کپڑوں کو صاف رکھنے کی کوشش کرے. اگر ماں باپ نہیں سمجھائیں گے تو بچے تو اسی وقت کپڑوں کو خراب کر دیتے ہیں، لیکن جب ان کی تربیت میں کانشیسنس آ جاتی ہے تو وہ پھر خیال رکھتے ہیں. اگر بچوں کے کپڑے میلے ہو جائیں تو ماں کو چاہیے کہ دن میں کئی مرتبہ ان کو بدلوائے. اللہ نے اگر آسانیاں دی ہیں تو بچے کو صاف ستھرا رکھیں. دیکھ کے بھی بچہ اچھا لگتا ہے اور اللہ کو بھی وہ بچہ اچھا لگتا ہے. چھوٹے بچے کے کپڑے بار بار بدلنے پڑتے ہیں. بڑی عمر کا بچہ اپنے کپڑوں کو دن میں ایک مرتبہ بھی بدل لے تو اس کا دن پورا اچھا گزر جاتا ہے. اسی طرح روزانہ نہانا یا غسل کرنا بچے کو اس کی عادت ڈالنی چاہیے. بالخصوص مدرسہ یا سکول جاتے ہوئے بچوں کو فریش ہو کر نہا دھو کے جانا چاہیے. یہ عادت اگر پڑ جائے تو پھر سردی گرمی بچہ ہمیشہ غسل کرتا ہے، اور اگر صبح اور شام غسل کرے تو کیا ہی بات ہے. بچے کی تربیت میں نظافت پسندی، طہارت پسندی ہونی چاہیے. شریعت نے کہا الطہور شطر الایمان، تو طہارت کو نصف ایمان کہا گیا. اس لیے صاف ستھرا بچہ شریعت کی نظر میں پسندیدہ بچہ ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لڑکوں، نوجوان بچوں کو کئی مرتبہ ورزش کرنے کے لیے فرماتے تھے تاکہ ان کی صحتیں اچھی بنیں. چنانچہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ موجود تھے تو آپ نے ان کے 2 گروپ بنا دیے اور ان کو کہا کہ بھئی تیر اندازی کا مقابلہ کرو، اور خود فرمایا کہ میں اس گروپ کی طرف سے تیر چلاؤں گا. تو دوسرے گروپ کے صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھیلتے ہی نہیں، کہ آپ اس گروپ میں ہیں تو ہم مقابلے میں کیسے کھیلیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا میں ایک دفعہ ان کی طرف سے تیر پھینکوں گا اور دوسری طرف سے آپ لوگوں کی طرف سے تیر پھینکوں گا. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان بچوں کو تیر اندازی کرنا خود سکھایا. چنانچہ میدان احد میں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تیر پھینکتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تیر پکڑاتے تھے. حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے تھے ارم فدا کا امی و ابی، کہ یہ تیر پھینکو تم پر میرے ماں اور باپ قربان ہو جائیں. سبحان اللہ. وہ کتنے خوش نصیب صحابی تھے کہ جن کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال کیے. تو معلوم ہوا کہ شریعت انسان کو صحت مند دیکھنا چاہتی ہے اور اپنے دفاع کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہونی چاہیے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ میں سب سے زیادہ بہادر تھے، حتیٰ کہ ایک رات بڑی زور کی آواز آئی تو صحابہ کرام اٹھ بیٹھے کہ یہ کیا ہو گیا. اب یہ اپنے گھروں سے باہر نکلے تھے کہ دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک گھوڑے پر سوار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے باہر سے چکر لگا کے واپس تشریف لا رہے ہیں اور صحابہ کو اطمینان دلا رہے ہیں کہ کوئی فکر کی بات نہیں، میں سب کچھ دیکھ کے آیا ہوں. عام طور پر تو یہ دیکھا گیا کہ جن کے پاس یہ مقام ہوتا ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھ کے نہیں جاتے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہادر تھے، بہادری کو پسند فرماتے تھے. تو دیکھو صحابہ ابھی گھروں سے ہی نہیں نکلے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رات کے اندھیرے میں چکر لگا کے بھی واپس آ گئے. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پہلوان تھے، مدینہ طیبہ آئے تو مدینہ طیبہ کے کنارے پر نبی علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. اس نے پوچھا کہ آپ کون؟ فرمایا میں اللہ کا نبی. اس نے کہا جی میں تو ہوں پہلوان،
اور اگر آپ میرے ساتھ کشتی کریں اور مجھے پچھاڑ لیں تو پھر میں ایمان لے آؤں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس سے کشتی فرمائی اور اس کو چت نیچے لٹا دیا۔ تو صحت تھی نا، ہمت تھی، طاقت تھی، قوت تھی، تب یہ ایسا ممکن ہوا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو اچھی صحت بنانے کی تلقین کریں۔ مدینہ طیبہ سے باہر جہاں ابیار علی ہیں، ادھر ایک بڑا سارا میدان ہے، اس کا نام ہے سباق الخیر۔ تو وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو بھیجتے تھے اور وہ گھڑ دوڑ کرواتے تھے، یعنی گھوڑے دوڑاتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چھوٹے بچے کو جہاد میں جانے کی اجازت دے دی، دوسرے کو فرمایا کہ تم چھوٹے ہو نہیں جا سکتے، تو وہ چھوٹا کہنے لگا کہ اس سے میری کشتی کروا دیں، اگر میں اس کو گرا لوں تو مجھے بھی جانے کے لیے موقع مل جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کی کشتی کروائی، اور واقعی چھوٹے نے بڑے کو گرا دیا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے کو بھی ساتھ جانے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے جو بچے تھے وہ بھی ماشاءاللہ ایسی ورزشیں کرتے رہتے تھے جس سے کہ جسمانی صحت انسان کی اچھی ہو۔ اور دیکھیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لاتے تو ان کے 3 بیٹے عبداللہ، عبید اللہ اور کثیر، ان تینوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیتے اور دور بیٹھ کر اپنے ہاتھ پھیلا کر فرماتے کہ تم میں سے کون میرے پاس پہلے دوڑ کے آتا ہے۔ وہ تینوں بچے دوڑ لگاتے، کوئی آپ کے سینے سے لپٹ جاتا، کوئی کندھے پہ آ جاتا، کوئی پشت پہ آ جاتا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بوسے دیتے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو دوڑنے، کھیلنے، بھاگنے، ورزش کرنے کی تلقین فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ دوڑ بھاگ رہے تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ پھیلا کر بیٹھ گئے، فرمایا حسن میرے پاس آؤ، جتنا آپ بلاتے اتنا وہ اور بھاگتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے بھی رہے، ان کو بھگاتے بھی رہے، کافی دیر کے بعد بالآخر آگے بڑھ کے آپ نے ان کو پکڑ لیا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ تو معلوم ہوا کہ بچوں کا آپس میں کھیلنا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، بچوں کا بڑوں کے ساتھ مل کر کھیلنا یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں میں سے بعض ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں جو پہلوانی کرتے تھے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ شاہی پہلوان تھے، بادشاہ کا چیلنج تھا کہ ان کو کوئی نہیں گرا سکتا۔ اس زمانے میں ایک سید زادہ تھا کہ بہت کمزور سا تھا، گھر میں فاقے تھے، اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں جنید سے کشتی کروں اور اسے گرا لوں تو اتنا بھاری انعام مجھے مل جائے گا، میرے گھر کے فاقے ختم ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس نے جنید بغدادی کو چیلنج کر دیا۔ دستور یہ تھا کہ شاہی پہلوان کے ساتھ جب کوئی کشتی لڑتا تھا تو بادشاہ خود بھی دیکھتا تھا۔ چنانچہ حاکم وقت بھی آیا اور جنید بغدادی بھی اکھاڑے میں آئے اور ادھر سے یہ سید زادہ بھی آیا۔ جب آپس میں پنجہ آزمائی ہوئی تو کہتے ہیں کہ اس سید زادے نے یہ بات کہی کہ جنید میں اس طرح لاچار ہوں، فاقے سے ہوں، اور مال کمانے کا کوئی ذریعہ مجھے نظر نہیں آیا۔ میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں تم سے ریکویسٹ کروں گا کہ تم خود ہی گر جاؤ، گو کہ تمہیں دنیا کی عزت تو اٹھانی پڑے گی لیکن میرے گھر کی عورتوں کا فاقہ ختم ہو جائے گا۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے جب یہ سنا کہ یہ سید گھرانے سے ہے
اور سادات کی عورتیں گھر میں بھوکی رہتی ہیں تو آپ نے اس کے ساتھ تھوڑی دیر پنجہ آزمائی کی اور خود ہی نیچے لیٹ گئے. وہ شخص بڑا خوش ہوا کہ میں نے بادشاہی پہلوان کو گرا دیا. بادشاہ کو آنکھوں پہ یقین نہیں آتا تھا. اس نے کہا دوبارہ کشتی کرو. جب دوبارہ کشتی کی گئی تو جنید بغدادی پھر گر گئے. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. اس نے بہت شرم دلائی. تم پر اتنا خرچ کرتے ہیں, تم اتنے ہٹے کٹے ہو, کمزور سے بندے نے تمہیں گرا دیا, شرم نہیں آتی, ڈوب مرنے کا مقام. جنید بغدادی نے ساری ذلت برداشت کر لی. رات خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی. فرمایا جنید تم نے میری نسبت کی لاج رکھی, دنیا کی ذلت تم نے گوارا کر لی, ہم تمہیں اولیاء کی دنیا کا پہلوان بنا دیتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ رب العزت کی کیا نظر عنایت ہو گئی. آج ہر بندہ جنید بغدادی کا نام لیتا ہے تو ولایت کی دنیا کے بادشاہ کا تصور ذہن میں آتا ہے. ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ تھے بابا سماسی رحمت اللہ علیہ. یہ بخارا سے کوئی 20 کلومیٹر دور رہتے تھے. ایک دن بخارا آ رہے تھے تو راستے میں ایک اکھاڑا تھا جس میں ایک بڑا پہلوان تھا, اور وہ پہلوان ایک وقت میں 4-5 پہلوانوں کے ساتھ اکٹھا مقابلہ کر رہا تھا. یہ اکیلا ایک طرف اور وہ 4-5 ایک طرف, اور یہ اتنا قوی تھا کہ وہ 4-5 اس کو گرا نہیں پاتے تھے. تو بابا سماسی کی نظر پڑی تو رک گئے. کسی نے کہا کہ بابا آپ بھی پہلوانوں کی کشتیاں دیکھ رہے ہیں؟ تو بابا نے کہا کہ مجھے اس میں ایک مرد نظر آتا ہے. چنانچہ جب پہلوانوں کا کھیل ختم ہوا تو ان میں جو بڑے پہلوان تھے, جو رستم بخارا تھے, وہ باہر نکلے. بابا جی کی توجہ پڑی اور وہ بابا جی سے بیعت ہو گئے. ان کا نام تھا سید امیر کلال رحمت اللہ علیہ. یہ وہ بزرگ تھے کہ جن کا ایک مرید تھا جس کو شاہ نقشبند رحمت اللہ علیہ کہا جاتا. واقعی پہلوان نے اپنی پہلوانی کا کیا کرتب دکھایا کہ ایک ایسے بندے کو انہوں نے اللہ سے واصل کر دیا. قریب کے زمانے میں ہمارے بزرگ اپنی صحت کا بہت خیال رکھتے تھے اور اس کے لیے باقاعدہ واک کیا کرتے تھے. چنانچہ حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ, حضرت اقدس تھانی رحمت اللہ علیہ عصر سے مغرب کے درمیان ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی اور آپ ایک یعنی کسی جگہ پیدل چلا کرتے تھے. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ کی عادت مبارکہ تھی کہ فجر کی نماز سے پہلے یعنی تہجد کے بعد آپ کالج کے گراؤنڈ میں تشریف لے جاتے اور فٹ بال گراؤنڈ کے کوئی 7 چکر لگاتے پیدل. فرماتے اس کے بعد میں مسجد میں آتا, فجر کی نماز پڑھاتا اور فجر کے بعد پھر میں بیٹھ کر درس قرآن دیا کرتا تھا. چنانچہ جن دنوں ہم لوگ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے تو حضرت کئی مرتبہ اشراق کے بعد گراؤنڈ میں لے جاتے, اور جس دن گراؤنڈ میں جاتے ہماری حالت قتلی ہوتی تھی. حضرت تو اتنا تیز واک کر رہے ہوتے تھے اور ہم پیچھے بیچارے بھاگ رہے ہوتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ, اور 7 چکر لگانے کے بعد ہمارا دل کرتا تھا کہ ادھر ہی بیٹھ جائیں. تو حضرت ہمیں دیکھ کر مسکراتے تھے کہ دیکھو یہ کتنے کمزور قسم کے لوگ ہیں. تو ہمارے بزرگوں نے اپنی جسمانی صحت کا بھی بہت خیال رکھا. چنانچہ حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ کا ایک مرتبہ ایک پادری سے مکالمہ ہوا اس طرح کہ چکوال شہر کے قریب ایک گاؤں تھا جس میں ایک پادری ہیڈ ماسٹر رہتا تھا اور وہ عوام الناس کو عیسائیت کی تعلیم دیتا تھا. حضرت رحمت اللہ علیہ کو پتہ چلا تو حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ اس سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے کہ میں اس کو جا کر کہوں کہ تمہیں کوئی بات کرنی ہے تو علماء سے کرو, عوام کو کیوں تم پریشان کرتے ہو.
جب حضرت رحمت اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے تو اس پادری نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا. پادری کی صحت بہت اچھی تھی. اس نے جب حضرت کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو اس نے چاہا کہ میں ہاتھ کو اچھی طرح ہلاؤں. حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ کو ایک جگہ اس طرح فریز کر لیا کہ وہ میرے ہاتھ کو ہلا ہی نہ سکا. تو مسافر سے ہاتھ چھڑا کر وہ کرسی پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ یہ مناظرے کی باتیں تو بعد میں کریں گے، آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اتنی اچھی صحت آپ نے کیسے بنا لی؟ حضرت نے فرمایا کہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہنے لگا مجھے اچھی صحت حاصل کرنے کا بڑا شوق ہے. میں روزانہ اس پہاڑ کے اوپر چڑھتا بھی ہوں، نیچے اترتا ہوں، ورزش کرتا ہوں، جسم کی مالش کرواتا ہوں، اچھا کھانا کھاتا ہوں، دودھ استعمال کرتا ہوں، اور اسی اچھی صحت کے شوق میں نے ابھی تک شادی بھی نہیں کی. تو حضرت رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا کہ میری تو تیسری شادی ہے، اس لیے کہ ایک بیوی فوت ہو گئی تھی، ایک کی اولاد نہیں تھی، اور اہل خانہ نے یعنی گھر والوں نے، رشتہ داروں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ کو ایک شادی اور کرنی چاہیے تاکہ اولاد ہو. حضرت فرماتے ہیں کہ جب میری یہ تیسری شادی ہوئی تو اس وقت میری ساری داڑھی کے بال سفید تھے، ایک بال بھی کالا نہیں تھا. اور حضرت مزے کا واقعہ یہ سناتے ہیں کہ جب میں اپنی دلہن کو بس پہ لے کے آ رہا تھا تو کلر کہار ایک جگہ ہے، پہاڑی جگہ ہے، وہاں پر بس رکی. تو میں نے سوچا کہ نیچے اتر کے کوئی مشروب، کوئی چیز اپنی دلہن کو لے کے دوں. تو میں سڑک پار کرنے لگا تو پیچھے سائیکل پہ ایک سوار بچہ آ رہا تھا. مجھے دیکھ کر کہتے ہیں کہ بابا جی راستہ دو، بابا جی راستہ دو. حضرت فرماتے ہیں میں اس کو دیکھ کر مسکرایا کہ تمہیں کیا پتا بابا جی اپنی دلہن لے کے جا رہے ہیں. حضرت کی پھر باقی جتنی بھی اولاد تھی وہ اسی بیوی سے ہوئی. یہ آپ کی ماموزاد بہن تھی، اور ایسی خدمت کرنے والی عورت شاید کروڑوں میں کوئی ایک ہوتی ہو. یہ حضرت کی بیوی بھی تھی، حضرت کی مریدنی بھی تھی، اور حضرت کا اتنا اکرام کرتی تھی کہ ہم اماں جی کی باتیں سن سن کے حیران ہوتے تھے. تو بہرحال اللہ رب العزت نے ہمارے حضرت کو روحانی صحت بھی بہت دی، جسمانی صحت بھی بہت اچھی دی. تو حضرت نے فرمایا کہ میری تو تیسری شادی ہو چکی. تو وہ اور حیران ہوا، کہنے لگا کہ مجھے بتائیں آپ کوئی دوائی کھاتے ہیں، کوئی کھانا کھاتے ہیں؟ تو حضرت نے پھر فرماتے ہیں میں نے جواب دیا کہ میرے اندر دو خوبیاں ہیں جس وجہ سے میری صحت اچھی ہے. اس نے پوچھا کون سی؟ تو حضرت نے فرمایا ایک تو میری تہجد قضا نہیں ہوتی، ایک بات کہ میری تہجد قضا نہیں ہوتی، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ میں نے لوہے کا لنگوٹ باندھا ہوا ہے. لوہے کا لنگوٹ باندھنے کا مطلب کہ میں نے کبھی بھی جنسی طور پر کوئی گناہ کا کام نہیں کیا. تو حضرت فرماتے تھے کہ یہ دو چیزیں اگر کسی نوجوان کو حاصل ہو جائیں کہ وہ تہجد کا پابند بن جائے اور دوسرا لوہے کا لنگوٹ باندھ لے تو صحت انسان کی خود بخود اچھی ہو جاتی ہے. یہاں تک تو بات تھی بچوں کے بارے میں. اب مستورات یہ بھی سوچ رہی ہوں گی کہ بچیوں کے بارے میں کچھ بتائیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچیوں کو بھی محنت مشقت کا کام کرنے کی تلقین فرماتے تھے، بلکہ ان کو چلنے اور دوڑنے کی تلقین فرماتے تھے. یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ جہاد کے لیے تشریف لے گئے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ تھیں. تو عشاء کے بعد قضائے حاجت کے لیے نکلے کہ ہم ویرانے میں جائیں اور ضرورت سے فارغ ہوں. تو وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ اور دوڑے. اب یہ یوں ہستی ہیں جو انسانوں میں سب سے زیادہ خشوع رکھنے والی، سب سے زیادہ خوف، اتقاکم باللہ، تم میں سب سے زیادہ تقوی پرہیزگاری والا، یہ اللہ کے وہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں
اپنی اہلیہ سے فرماتے ہیں کہ عائشہ دوڑے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کے ساتھ دوڑ لگائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جیتنے کا موقع دیا. تو عائشہ صدیقہ عنہا جیت تو خوش ہو گئی. کبھی کبھی بیویوں کو ون پوزیشن میں بھی لانا چاہیے تاکہ ان کا کانفیڈنس بڑھے اور وہ فیل کریں کہ ہم بھی کچھ اچیو کر سکتی ہیں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا جو ہے وہ پیاری تعلیم تھی. دنیا کے ماہر نفسیات حیران ہیں. تو جب عائشہ صدیقہ عنہا جیت گئی، عمر چھوٹی تھی، تو بڑی خوش. نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے. کئی سال گزر گئے. پھر ایک مرتبہ ایسا موقع ملا. نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ دوڑ لگائیں. انہوں نے کہا. جب دونوں نے دوڑ لگائی تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھ گئے. حدیث مبارکہ میں ہے نبی علیہ السلام مسکرا بھی رہے تھے، فرما بھی رہے تھے عائشہ تلک بتلک، پہلے تو جیت گئی تھی، اب میں جیت گیا، میں نے تیرا حساب برابر کر دیا. تو دیکھو اس میں بیوی کے ساتھ دل لگی بھی ہے اور ورزش بھی ہے. چنانچہ اس سے معلوم ہوا کہ لڑکیوں کو بھی اگر گھر کے اندر کوئی گراؤنڈ ہو، گراسی جگہ ہو، تو وہاں پر باقاعدہ دوڑنا بھاگنا چاہیے تاکہ ان کی بھی صحت اچھی بنے. ایک صحابیہ نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر نبی علیہ السلام کے ساتھ جہاد کیا، یعنی نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیٹا بھی ساتھ تھا. احد کے میدان میں آئی اور وہ نبی علیہ السلام کی حفاظت کرتی تھی. جب کوئی کافر نبی علیہ السلام کی طرف جانے لگتا وہ صحابیہ اس پر وار کرتی تھی. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک کافر قریب آنے لگا جس نے اس کے بچے کو زخم لگایا تھا، تو نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا اس کی ماں کو کہ یہی ہے جس نے تیرے بیٹے کو زخم لگایا. سبحان اللہ. وہ صحابیہ کتنی جرت والی ہوگی. سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ میں جب یہودی قریب تھے تو ادھر سے خطرہ تھا کہ وہ عورتوں کی طرف حملہ نہ کر دیں، اور واقعی ایک یہودی عورتوں کی طرف آ گیا. تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خیمے کی چوب نکالی، بانس نکالا اور اس آنے والے مرد کے سر کے اوپر مارا اور اس کو وہیں پر قتل کر دیا. اور پھر ایک مرد صحابی جو پہرے پر تھے ان کو بتایا تو انہوں نے اس کی لاش کو یہودیوں کی طرف پھینکا. تو یہودیوں کے دل میں خوف بیٹھ گیا کہ ادھر صرف عورتیں ہی نہیں مرد بھی ہیں، چنانچہ انہوں نے عورتوں پر حملے کا پروگرام ترک کر دیا. تو جرت تھی نا ان کے اندر جو انہوں نے ایسا کر دیا. جنگ کے میدان میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا زخمیوں کی خبرگیری کرتی تھی، پٹی باندھتی تھی، مرہم لگاتی تھی. چنانچہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے تو وہ جگہ بھی موجود ہے جہاں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے کوئی چیز جلائی اور اس کی راکھ زخموں کے اوپر لگائی. تو معلوم ہوا کہ یہ گھر کے اندر فالج زدہ بندے کی طرح بیٹھنے والی عورتیں نہیں تھیں، بلکہ ایسے مواقع پر یہ دین کے لیے خدمت کرنے والی عورتیں تھیں. مشک میں پانی بھرا ہوتا تھا اور اٹھائی ہوتی تھی اور زخمیوں کو پانی پلا رہی ہوتی تھی. اب آج کی بچیاں 5 کلو کا وزن سر پہ رکھ دو تو کھڑی ہوں گی تو بیٹھ جائیں گی، یہ بیچاری کیا مشقیں اٹھائیں گی. تو شریعت کہتی ہے کہ بیٹا ہو یا بیٹی صحت تو دونوں کی اچھی ہونی چاہیے. چنانچہ خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالی عنہ فتوحات شام میں ان کا تذکرہ آتا ہے کہ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گرفتار ہو گئے. تو خالد بن ولید اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی ہمیں حملہ کرنا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک سوار ہے جس نے اپنے چہرے کو بھی چھپایا ہوا ہے، صرف آنکھیں کھلی ہیں، اور وہ گھوڑے پر سوار ہے اور اس پھرتے کے ساتھ گھوڑے کو بھگا رہا ہے کہ گھوڑا کبھی دائیں کبھی بائیں. ہر دیکھنے والا سوچتا ہے کہ یہ تو کوئی بڑا ہی گھوڑا بھگانے والا بندہ ہے، ماہر انسان ہے.
فرماتے ہیں جب جنگ ہوئی تو وہ سوار میرے قریب قریب تھا، کبھی میں اس کو دشمن سے بچاتا اور کبھی میں دشمن کے لڑنے میں آنے لگتا تو وہ سوار مجھے دشمن سے بچاتا، حتیٰ کہ خوب ہم نے جہاد کیا۔ جب واپس لوٹے تو ہمیں پتہ چلا کہ زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمن نے گرفتار کر لیا۔ تو خالد بن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حکم دیا کہ ابھی آپ لوگ آرام نہ کریں، ہمیں ان کا پیچھا کرنا ہے اور زرار لانوں کو وہاں سے آزاد کروانا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو لوگ اکٹھے ہوئے ان میں وہ نوجوان بھی نظر آیا۔ تو خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ من انت، تو کون ہے؟ آگے سے کوئی جواب نہیں۔ پھر آپ نے ذرا سختی سے کہا کہ میں امیر جیش ہوں اور میں پوچھ رہا ہوں کہ تم کون ہو؟ تو جب خالد رضی اللہ عنہ نے یہ پوچھا تو آگے سے نسوانی آواز آئی، میں زرار کی بہن خولا ہوں۔ تو آپ حیران رہ گئے، خولا تم عورت ہو کہ اس طرح مردوں کے ساتھ مل کر جنگ کر رہی تھی؟ تو خولا نے جواب دیا کہ حضرت جب بھائیوں پہ مشکل بنتی ہے تو پھر بہنوں کو میدان میں آنا پڑتا ہے۔ پوچھا کہ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہ حضرت میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ آپ کہیں مجھے منع نہ فرما دے، اب آپ مہربانی کیجیے میرے بھائی کی تلاش میں جب آپ جائیں گے تو مجھے اپنے ساتھ رکھیے۔ چنانچہ خولا لانا ساتھ گئیں اور اپنے بھائی کو آزاد کروا کے واپس لے کے آئے۔ فتوحات شام میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ رومیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور مسلمان اتنے تھوڑے تھے جیسے کہ ایک سفید گھوڑے کے ماتھے پہ کوئی کالا تل ہوتا ہے، اس طرح تھوڑے سے تھے، چاروں طرف رومی تھے۔ تو وہ دن مسلمانوں کے لیے بہت مشکل دن تھا۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ سخت آرائی کی اور جہاد کرنے لگے۔ تو جب جہاد ہوا تو ان کی کثرت کی وجہ سے مسلمان آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے۔ تو جب پیچھے ہٹنے لگے تو مسلمان عورتوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے خیموں میں تھی، انہوں نے دیکھا کہ مسلمان پیچھے ہٹنے ہیں تو انہوں نے اپنے خیموں سے ڈنڈے اٹھائے اور مسلمانوں کے پیچھے لائن بنا کر کھڑی ہو گئی اور اپنے خامنوں کو یہ کہا کہ اگر تم ہٹ کے پیچھے آؤ گے ہم ڈنڈوں سے تمہاری خبر لیں گے۔ یہ وہ موقع تھا جب ہندا نے تاریخی شعر کہا تھا، نحن بنات الطارق، کہ ہم تو ستاروں کی بیٹیاں ہیں۔ اب وہ پورے اشعار اگر پڑھیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے۔ تو مسلمان عورتیں الحمدللہ ایمان سے بھی صحت مند اور اپنی جان کے اعتبار سے بھی صحت مند۔ صحت مند موٹے کو نہیں کہتے، موٹاپا تو بیماری ہے۔ صحت مند کہتے ہیں اس بندے کو جو کام جتنا چاہے کرے مگر تھکنے کا نام نہ لے، اس کو صحت مند کہتے ہیں۔ اس لیے ایک بچی دیکھنے میں سمارٹ بھی ہوگی اور صحت مند بھی ہوگی، مگر ایسی بچیاں کہ دیکھنے میں پتہ چلے کہ آج نہیں تو کل تو اس کو ٹی بی ضرور ہو جائے گی، یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا۔ تو بچیوں کی بھی صحتیں مناسب ہونی چاہیے۔ جوان العمر بچی ہے، چہرے پہ خون کی سرخی ہونی چاہیے۔ ہمارے بزرگ اس کام کے لیے یہ طریقہ اختیار کرتے تھے کہ بجائے عورت دوڑے بھاگے اور اس قسم کے کام کرے، وہ گھر میں عورتوں کی ذمہ داری ایسی لگا دیتے تھے کہ ان کو مشقت والے کام گھر میں کرنے پڑتے تھے۔ مثال کے طور پہ چکی پیسنا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک چکی جس میں وہ گندم پیستی تھیں، ایک جگہ تھی، اس عاجز کو دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ تو اب جو عورت اپنے گھر میں خود آٹا پیسے تو اگر آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ لگائے تو اس کو تو پھر پسینے چھوٹیں گے نا اور صحت خود بخود بنے گی۔ آٹا گوندنا خود اس پہ زور لگتا ہے۔ ہمارے علاقوں میں صبح صبح عورتیں اٹھتی تھیں تو لسی بناتی تھیں، کیونکہ ہر گھر میں لسی استعمال ہوتی تھی۔ آج مشینی دور آ گیا اور پیکڈ فوڈ ملنے لگ گیا تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں، مگر جو عورت لسی بناتی تھی آدھا پونا گھنٹہ اس کو دونوں ہاتھوں سے
بلونا پڑتا تھا اور اس کی انتہائی ورزش ہوتی تھی. یہ عادت بچپن میں اپنی والدہ کو دیکھتا تھا کہ وہ روزانہ صبح اٹھ کے لسی بناتی تھیں اور واقعی ان کو پسینہ آیا ہوا ہوتا تھا جب وہ مکمل کرتی تھیں اپنا کام. اسی طرح کپڑے گھر میں خود دھونا. آج کل تو واشنگ مشین آ گئی. پہلے عورتیں اپنے کپڑے خود دھوتی تھیں. اب جس دن سارے گھر کے کپڑے دھونے ہوتے تھے تو تھک تھک کے عورت کا برا حال ہوتا تھا. پھر گھر کی صفائی کرنا، جھاڑو دینا اور اس قسم کی صفائی باقی کرنا، یہ بھی عورت کی مشقت ہوتی تھی. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی، ان کے پاس کوئی خادمہ نہیں تھی. فرماتی ہیں کہ گھر کے کام کرنے کی وجہ سے میرے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے. یہ وہ نازنین ہیں جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، خاتون جنت ہیں، اور کام کرنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں پہ گٹے پڑ گئے تھے. ان کے صدقے اس امت کو تسبیحات فاطمہ ملی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے تو اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ اونٹوں کے لیے چارہ کاٹ کر وہ لا رہی ہیں. تو یہ دیکھیں، چارہ کاٹنا، اونٹوں کے لیے کھجور کی گٹھلیوں کو پیسنا، یہ کتنا مشقت والا کام. تو ان عورتوں کی گھر کے کاموں میں ہی خود کو خود ورزش ہوتی رہتی تھی. اب اسی طرح بچے کی خبر گیری، اگر عورت باقاعدہ اچھے طریقے سے بچے کو اٹینڈ کرے تو ایک بچہ مت مار لیتا ہے. ہمارے ہاں حنانہ ایک بچی ہے، ابھی فون پہ مجھے اطلاع ملی تھی کہ ہم سے سنبھلتی نہیں، اب ہمیں سنبھالنے کے لیے ایک کی جگہ دو کی ضرورت ہے. تو ایک بچے کو سنبھالنا بھی مستقل کام ہوتا ہے. پھر یہ عورتیں گھروں میں سینہ پرونا بھی خود کرتی تھیں. اب دیکھیں، جب وہ فارغ ہو کے کپڑے سیتی تھیں تو ایک ہاتھ سے مشین چلاتی تھیں تو ورزش ہوتی تھی نا ان کی. پھر کئی عورتیں تو گھر میں سوت کاٹتی تھیں، اس میں بھی ورزش ہوتی تھی. پھر دیہات میں رہنے والی عورتیں تو بکریاں چراتی تھیں، اور بکریاں چرانا تو اتنا مشقت والا کام ہے کہ بکریوں کے پیچھے بھاگنا دوڑنا پڑتا ہے، بندے کی مت ماری جاتی ہے. پھر بکریوں کا دودھ بھی خود نکالتی تھی. اور کئی جگہوں پر تو ایسا کہ پانی کا انتظام نہیں ہوتا تھا تو عورتیں اپنے سروں پر پانی کے مٹکے لے کر دور سے 2 میل 3 میل دور اپنے گھروں میں لاتی تھی. تو اس وقت کی نوجوان بچیوں کی یہ ورزشیں ہوتی تھیں. اس لیے ان کو باقاعدہ کسی کلب میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. وہ گھروں میں ہی اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کر لیتی تھیں اور اس سے ان کی صحت بھی اچھی ہوتی تھی. پھر اس کے علاوہ اگر ان کے پاس وقت ہوتا تو نوجوان بچیاں رسی پھیلانتی تھیں. 2 بچیاں رسی گھماتی تھیں اور ایک بچی اس کو پھیلانتی تھی. تو یہ بھی ورزش تھی اس زمانے کی. پھر کبھی کبھی یہ بچیاں ہائیڈ اینڈ سیک آپس میں کھیلتی تھیں. اس میں بھی دوڑنا بھاگنا پڑتا ہے. آج کل کے زمانے میں لائف سٹائل ڈیفرنٹ ہو چکا. بہت سارے ایسے مشقت کے کام ہیں جو آج لڑکی کو نہیں کرنے پڑتے. تو آج کی لڑکی کیا کرے؟ ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو اس کا ایک آسان طریقہ تو یہ ہے کہ ٹریڈ مل گھر کے اندر رکھوا لی جائے. اس کے اوپر انسان آرام سے چل بھی سکتا ہے، دوڑ بھی سکتا ہے. لیکن ورزشوں میں سے سب سے بہتر ورزش چلنا ہے. اس کو کہتے ہیں برسک واک. چنانچہ جو آدمی ہفتے میں 3-4 دن برسک واک کر لے اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہو سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب چلتے تھے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسا کہ یہ اونچائی سے نچائی کی طرف آ رہے ہیں. اتنا تیز چلتے تھے اور اسی کو آج دنیا برسک واک کہتی ہے. میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ آج اچھی صحت بنانے کے لیے سب سے بہترین طریقہ نظر آتا ہے. جو لوگ جاگنگ کرتے ہیں
ان کے بارے میں میڈیکل رپورٹ یہ ہے کہ آخری عمر میں پاؤں کے جوڑوں میں ان کو دردیں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن برسک واک سب سے زیادہ سیف ہے اور یہی سنت ہے۔ لہذا اگر گھر کے اندر ٹریڈ مل رکھ لی جائے اور اس کے اوپر واک کر لیا جائے، یا گھر کے اندر اگر کورٹ یارڈ ہے، صحن ہے، اس کے چکر لگا لیے جائیں تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ بعض بچیوں کو گھر کے اندر سائیکلنگ کی عادت ہوتی ہے، یہ بھی ورزش کی ایک مشین ہے، شرعاً یہ بھی جائز ہے۔ ہر وہ ورزش جو پردے میں کپڑوں کے ساتھ کی جا سکے بچیوں کو اس کی اجازت ہوگی۔ لہذا اگر بعض بچیوں کے گھروں میں سائیکل ہے ورزش کے لیے اور وہ اس کو چلا لیتی ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر گھر کے اندر سوئمنگ پول بنا ہوا ہے اور بچیاں اس میں سوئمنگ کرتی ہیں تو سوئمنگ بہترین ورزش ہے۔ آدھا گھنٹہ سوئمنگ کرو تو ایسے بھوک لگتی ہے کہ جیسے انسان نے 2 دن پہلے کا کھانا کھایا ہوا تھا، اس لیے کہ بدن کی انرجی لگتی ہے اور اس کو پھر نیوٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح بیڈمنٹن بھی ایک اچھی گیم ہے بچیوں کے لیے، گھر میں کھیل سکتی ہیں اور کپڑوں کے سمیت یہ گیم کھیلی جا سکتی ہے۔ لہذا اگر اس قسم کی ہلکی پھلکی گیم گھر کے اندر بچیاں کریں تو شرعاً جائز بھی ہیں اور ضروری بھی ہیں۔ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کل مارشل آرٹ سکھائے جاتے ہیں، تو اگر تو لڑکے ہیں تو ان کو تو مارشل آرٹ سکھانے چاہیے تاکہ ان کو سیلف ڈیفینس آ سکے، اور اگر بچیوں کو کوئی عورت سکھانے والی ہو تو سکھانے میں کوئی حرج نہیں۔ مرد سے سیکھنا حرام، کسی کلب میں جانا سیکھنے کے لیے حرام جہاں مرد ہوتے ہیں۔ آج کل بچے فزیکل کھیل کھیلنے کی بجائے کمپیوٹر گیمز کو بہت پسند کرتے ہیں۔ یہ وقت گزاری کے لیے تو ایک اچھا طریقہ ہے، مگر اس کا انسان کی صحت کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ پسینہ آتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ بدن کو کوئی ورزش ہوتی ہے۔ تو کمپیوٹر گیمز بس وقت گزاری کا ایک طریقہ ہے۔ تاہم یہ کمپیوٹر گیمز پھر بھی ٹی وی کی نسبت زیادہ بہتر ہے۔ بعض عورتیں ٹی وی پہ کارٹون لگا کے دے دیتی ہیں بچوں کو، تو ایک بچپن میں تو وہ کارٹون دیکھتے ہیں اور بڑے ہو کر پھر اسی ٹی وی کے عادی ہو جاتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہیں۔ اس لیے گھر کے اندر ٹی وی کی بجائے اگر کمپیوٹر ہو اور بچوں کو گیمز خود لگا کر دیں، ان گیمز کو ماں باپ خود پرچیز کریں، سینسر کریں، تو یہ چیز بھی ایک اچھی ہے، کیونکہ فارغ رہ کر بچے بور ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو ان کو وقت گزاری کا ایک اچھا طریقہ مل سکتا ہے۔ آج کل ایک اور مصیبت آ گئی ہے، اس کا نام ہے واک مین۔ چنانچہ ورزش کرتے ہوئے چلتے ہوئے لوگوں نے کان میں لگایا ہوا ہوتا ہے، اور اکثر و بیشتر دیکھا ہے کہ اس میں میوزک ہی چل رہی ہوتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ بچی شروع میں کہے گی میں نعت سنوں گی، میں فلاں سنوں گی، مگر ڈھاک کے 3 بات آخر پہ نتیجہ وہی گانوں پہ آ کے نکلتا ہے۔ اس لیے اس مصیبت سے اپنے بچوں کو بچانا چاہیے۔ پہلے وقتوں میں بچے جب گھر کے سارے کام کر لیتے تھے تو رات سونے سے پہلے کبھی والد کے پاؤں دباتے تھے، کبھی والدہ کا سر دباتے تھے، یہ بھی ایک ورزش ہوتی تھی۔ آج کل کے بچوں کو یہ توفیق بہت کم ہے۔ کون خوش نصیب بچی ہے جو اپنے ماں کے پاؤں دبائے؟ کون خوش نصیب بیٹا ہے جو اپنے باپ کے پاؤں دبائے؟ تاہم یہ وہ طریقے ہیں جو اسلامی بھی ہیں اور ان کے ذریعے سے بچے کی صحت بھی اچھی رہ سکتی ہے۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بچوں کو ان میں سے جو بھی ممکن ہو وہ طریقے سکھائیں تاکہ بچوں کی صحت اچھی بنے۔ اب اگلی بات کہ اچھی صحت ہو گئی اور بچے جوانی کی عمر کو پہنچ گئے
تو جوانی کی عمر کے اپنے تقاضے ہیں، لہذا جنسی اعتبار سے بچوں کو بھی ماں باپ نے ہی سمجھانا ہوتا ہے۔ جنسی نقطہ نظر سے بچوں کو کیا تربیت دینی چاہیے؟ ایک تو یہ کہ بچوں کو گھر آنے کی اجازت لینا سکھانا چاہیے۔ بچہ ذرا سمجھدار ہو، اس کو کہا جائے کہ بھائی جب آپ نے گھر آنا ہے تو اجازت مانگنی ہے، یہ شریعت کا حکم ہے استئذان، اور مقصد اس کا یہی ہے کہ عورت کی مرتبہ سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا، کھلا سینہ ہوتا ہے، بیٹا ہی سے ہی وہ گھر میں آتا ہے تو نظر تو اس کی پڑتی ہے، لیکن اگر اجازت مانگ کے آئے گا تو عورت کو اپنا کپڑا دوپٹہ ٹھیک کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اچانک گھر میں داخل ہو جائے گا تو ننگے بدن ہی دیکھ لے گا گھر کی عورت کو۔ اس لیے شریعت کا یہ خوبصورت اصول کہ مرد گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لے، یہ بچے کو شروع سے سمجھانا چاہیے۔ دوسری بات کہ بچے کو جیسے ہی جوانی کی عمر کو پہنچنے لگے نگاہیں نیچی رکھنے کی تعلیم دینی چاہیے، تاکہ بچہ ادھر ادھر عورتوں لڑکیوں کو دیکھنے کا عادی نہ بنے، یا بچی ہے تو اس کی نظر ادھر ادھر نہ گھومتی پھرے۔ نوجوان بچوں کو یہ بھی سمجھائیں کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہہ دیجئے نگاہیں نیچی رکھیں، اور ایک جگہ فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، تو دیکھیے لڑکیاں بھی نگاہیں نیچی رکھیں، غیر مردوں پر نہ ڈالیں، اور لڑکے بھی نگاہیں نیچی رکھیں، غیر لڑکیوں کے اوپر نہ ڈالیں، یہ حکم دونوں کے لیے۔ پھر تیسری بات کہ بچہ جب ذرا بڑا ہو اس کا بستر الگ کرنا چاہیے۔ کئی جگہوں پر بستر ایک ہوتا ہے، بچے سونے والے دو ہوتے ہیں، تو اس کے اثرات اچھے نہیں ہوتے۔ ایک اہم چیز کہ نوجوان بچوں کو دائیں کروٹ سونے کا حکم دینا چاہیے اور اس پر سختی کرنی چاہیے۔ یہ بات بہت توجہ طلب ہے۔ نوجوان بچوں کو دائیں کروٹ سونے کا حکم دینا چاہیے اور اس پر سختی کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ ایک تو دائیں کروٹ سونا سنت ہے، اور دوسرا یہ کہ اس سنت کی یہ برکت ہے کہ دائیں کروٹ سونے کے بعد لیٹے لیٹے بچے کے ذہن میں جنسی خیالات زیادہ نہیں پیدا ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی عورت کمر کے بل سیدھا لیٹے گی تو اس شیطان اس کے ذہن میں جنسی خیال ڈالے گا، جب کوئی جوان لڑکا پیٹ کے بل لیٹے گا تو شیطان اس کے ذہن میں جنسی خیال ڈالے گا، اور واقعی بات سچی ہے۔ تو لڑکوں کو پیٹ کے بل نہیں لیٹنے دینا چاہیے، اگر کبھی دیکھیں تو ٹکا کے ڈانٹے، اور لڑکی اگر بالکل سیدھا چت نیچے زمین پر جس طرح لیٹتا ہے اس طرح لیٹنے کی عادی ہو تو اس کو بھی ڈانٹنی چاہیے۔ عمر رضی اللہ عنہ جب کسی جوان لڑکی کو اس طرح لیٹتا دیکھتے تھے تو اس کو سختی سے منع کرتے تھے، فرماتے تھے دائیں کروٹ لیٹو۔ تو کروٹ پر لیٹنے کی ایک وجہ کہ پھر اگر بچہ ذہن میں کوئی جنسی منظر بھی سوچنا چاہے تو اس کی شہوت نہیں ابھرتی، یہ اس سنت کی برکت ہے۔ پانچویں چیز کہ بچہ جب بڑا ہو جائے تو مخلوط محفلوں میں اس کو نہیں لے جانا چاہیے، اس کو بتانا چاہیے کہ لڑکے مردوں کے ساتھ رہیں اور لڑکیاں عورتوں کے ساتھ رہیں، آپس میں تب ملیں جب ایک دوسرے کے محرم ہوں۔ تو محرم اور غیر محرم کا فرق شروع سے ہی بتائیں گی تو بچے کے اندر ایک کنسپٹ بلڈ اپ ہو جائے گا۔ پھر جب بچہ جوانی کی عمر کو پہنچنے لگے یا بچی، تو اس کو غسل فرض کا طریقہ بھی سمجھانا چاہیے،
باپ بیٹے کو خود غسل کا طریقہ بتا دے، اگر مشکل ہے تو استاد کے ذمہ لگائے کہ استاد اس کو غسل کے طریقہ بتائے، بیٹی ہے تو اس کو ماں بتا دے، ماں کو شرم آتی ہے تو خالہ سے کہہ دے۔ تاہم جوانی کی عمر کو پہنچنے کے بعد بچوں کو فرض غسل کی تعلیم مستقل دینی چاہیے، ورنہ کئی جگہوں پر یہ بات سامنے آئی کہ بچیوں پہ غسل فرض ہوا، جوانی کی عمر کو پہنچ گئیں اور وہ صرف نہا لیتی تھیں، ان کو فرض کا پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا کرنا ہوتا ہے، تو ناپاک رہتی تھی بیچاری۔ تو فرض غسل بھی سکھانا چاہیے۔ پھر ان بچوں کو فحش فلموں سے، ڈراموں سے، ٹی وی سے، وی سی آر سے، ان مصیبتوں سے بچانا چاہیے، چونکہ یہ تمام چیزیں انسان کے اندر شہوت کو بیدار کرتی ہیں اور بندے کو گناہ کے لیے آمادہ کرتی ہیں۔ گھر کو اس مصیبت سے پاک کرنا چاہیے۔ پھر 8ویں چیز کہ اگر اللہ رب العزت آسانی اور سہولت دیں تو جوان العمر ہونے کے بعد بچوں کی شادی کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بچی کے لیے جوڑ کا خامن مل جائے تو پھر تم شادی کرنے میں دیر مت کرو۔ بچی جوان تو ہوئی 15 سال میں اور 25 سال تک اس کی شادی نہ ہو تو یہ 10 سال میں وہ کیا کرے گی؟ تو شریعت کا بہترین اصول کہ جوان ہونے کے بعد، تعلیم پانے کے بعد اگر جوڑ کا رشتہ ملے تو جلدی فرض ادا کر دو، یہ سب سے بہتر اصول ہے۔ پھر 10ویں چیز کہ ان نوجوان بچوں کو سورہ یوسف بھی پڑھانی چاہیے اور سورہ نور یاد کروانی چاہیے، اور سورہ نور کے مضمون ان کے سامنے کھولنے چاہیے۔ جیسے ماں اپنی بچی کو سمجھائے کہ دیکھو ہر لڑکی جب دنیا میں پیدا ہوتی ہے تو وہ پاک ہوتی ہے۔ اب ایک ہے جسمانی ناپاکی، ایک ہے روحانی ناپاکی۔ جسمانی ناپاکی تو پانی سے دور ہو جاتی ہے، لیکن روحانی ناپاکی پانی سے دور نہیں ہوتی۔ تو جو بچی دنیا میں پیدا ہوئی، یہ بچی دنیا کے اندر پاک پیدا ہوئی ہے۔ اس بچی کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میں قیامت کے دن پاک حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤں۔ اب یہ ناپاک کیسے ہوگی؟ جب زنا کی مرتکب ہوگی۔ یاد رکھ لینا کہ زنا کی جو ناپاکی ہے اس کے صاف ہونے کے، پاک ہونے کے 2 طریقے ہیں۔ یا تو دنیا میں رجم کر دیا جائے، سنسار کر دیا جائے، یا پھر جہنم کی آگ میں ڈال کے ان کو پاک کیا جائے۔ جس طرح ناپاک آدمی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، ناپاک آدمی حرم میں داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح روحانی ناپاک انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ صحابیات کے ذہن میں یہ کنسپٹ کلیئر تھا کہ ہمیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے پاک حالت میں پیش ہونا ہے، اس لیے وہ زنا سے ڈرتی گھبراتی تھی۔ کوئی رشتہ دار مرد، کوئی پڑوسی، کوئی قریب کا نوجوان جو ہنستا مسکراتا ہے اور آپ کو میسج کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ حقیقت میں شیطان کا چیلا ہے جو آپ کو ناپاک کرنا چاہتا ہے۔ تو اس سے اس طرح ڈریں جس طرح سانپ سے اور شیر سے ڈرتی ہیں۔ اسی لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ پردے کا خیال رکھیں کہ غیر مرد چہرہ ہی نہ دیکھ سکے، نہ فون پہ بات کریں، نہ کوئی اس کو موقع دیں۔ جیسے چور سے بندہ ڈرتا ہے نا جس کے پاس پیسے ہوں کہ یہ میری دولت نہ چھین کے لے جائے، ہر لڑکی کو ڈرنا چاہیے غیر محرم مرد سے کہ یہی میری کہیں عزت نہ چھین کے لے جائے۔ یہ کنسپٹ بچیوں کے ذہن میں جتنا زیادہ دکھائیں گی تو یقیناً وہ پردے کا بھی اہتمام کریں گی، غیر محرم سے بھی بچیں گی۔ یہ وہ وجہ تھی کہ اگر کبھی
کسی صحابیہ سے زنا ہو بھی گیا تو اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، قبیلہ غامدیہ کی عورت آتی ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا گناہ کر بیٹھی ہوں، مجھے پاک کر دیجیے۔ فرمایا کہ کیا تم امید سے ہو؟ اس نے کہا جی۔ فرمایا جاؤ جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا۔ اب بچہ پیدا ہو گیا، وہ بچے کو لے کے آ گئی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچہ پیدا ہو گیا، مجھے پاک کر دیجیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو دودھ پلاؤ۔ 2 سال دودھ پلایا، پھر وہ عورت لے کے آتی ہے، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہوتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا، مجھے پاک کر دیجیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس عورت کو سنگسار کیا جائے، چنانچہ گڑھا کھود کے اس کو اندر ڈالا گیا، کھڑا کیا گیا، اور پھر اس کے سر پر ایسے پتھر مارے گئے کہ حتیٰ کہ اس کی موت آ گئی۔ وہ عورت سمجھتی تھی کہ دنیا کی ذلت تو چھوٹی ہے، میں کل قیامت کے دن ناپاک اللہ کے سامنے کھڑی ہوئی تو وہ ذلت بہت بڑی ہے، اس لیے دنیا میں پاک ہونا چاہتی تھی۔ اب عورت سوچے کہ کیا ہم اللہ کے سامنے ناپاک حالت میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ آخرت برباد کرنے والی بات ہے، اس لیے دنیا میں وہی انسان اچھا جو پاک دامنی کی زندگی گزارے۔ تو نوجوان بچوں کو یہ بات اچھی طرح کرسٹل کلیئر کرنی چاہیے کہ ان کی کامیابی پاک دامنی کے اندر ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ شادی شدہ عورتیں ہر غلطی خامد ان کی معاف کر سکتا ہے، لیکن ان کے کریکٹر کی غلطی کو خامد کبھی معاف نہیں کرتا۔ اس لیے اکثر عورتوں کے گھروں کے برباد ہونے کی یہی وجہ ہوتی ہے۔ اور پتہ ہے کہ دنیا میں اگر ناپاک ہو گئی، اور سنسار بھی آج کل نہیں ہوتا کہ حکومت اسلامی نہیں، تو پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو کیسے پاک کریں گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسی عورت کو جہنم میں ڈالا جائے گا، آگ کا عذاب دیا جائے گا، پھر آگ کے اندر ایک غار ہوگی، اس عورت کو غار کے اندر ڈال کے دروازہ بند کر دیا جائے گا، اور وہاں پر بچھو ہوں گے، اور وہ بچھو اس کے جسم پر اس طرح چڑھ بیٹھیں گے جیسے شہد کے چھتے کے اوپر شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں۔ ہزاروں بچھو اس کے جسم پر چڑھیں گے، اور یہ سب بچھو ایک وقت میں کاٹیں گے، اور اتنی تکلیف ہوگی، اور یہ اس لیے کہ تم نے دنیا میں ایسا گناہ کیا کہ جسم کے ایک ایک ٹشو نے مزہ پایا، آج تمہارے ایک ایک ٹشو کو ہم عذاب میں مبتلا کریں گے۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ سوچئے اللہ کے حضور قیامت کے دن پیش ہونا ہے، خوش نصیب ہیں وہ بیٹیاں، وہ عورتیں جو اپنے آپ کو پاک رکھتی ہیں، یہ قیامت کے دن سیدھا جنت میں جانے کے قابل ہوں گی۔ تو ہر بچی کا یہ کنسپٹ بنائیں، اللہ نے تجھے پاک بنایا ہے، غیر محرم کا ہاتھ لگے گا جس جگہ پر وہ تمہارے جسم کی جگہ ناپاک ہو جائے گی، غیر محرم کے ساتھ زنا کی مرتکب ہوئی پورا جسم ناپاک ہو جائے گا۔ تو اپنے آپ کو ناپاک ہونے سے بچاؤ، اللہ کے سامنے شرمندگی بہت زیادہ ہوگی، لمحوں نے خطائیں کی، صدیوں نے سزا پائی۔ اور اکثر یہی دیکھا ہے کہ جو بچیاں بے وقوفیاں کرتی ہیں تو عیب بھی انہیں پر لگتے ہیں، الزام بھی لگتے ہیں، اور ذلت بھی انہیں کی ہوتی ہے۔ لڑکوں کو اتنا کوئی برا نہیں کہتا، سارا ملبہ بالآخر لڑکی کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو اگر عزت نہ رہی تو کیا رہا؟ کہتے ہیں کہ 3 چیزیں اکٹھی تھیں، ایک مال، ایک علم اور ایک عزت، تو آپس میں جدا ہونے لگی۔ تو تینوں نے کہا کہ اچھا اپنا پتہ بتا دو کہ کہاں ملو گی جدا ہونے کے بعد۔ تو مال نے کہا کہ جب میں جدا ہو جاتا ہوں تو پھر اس کے بعد بازاروں میں ملتا ہوں، یعنی کسی بندے سے مال جدا ہو جائے تو وہ اس کو دوبارہ پانے کے لیے بازار میں جا کے بزنس کرے، مال مل جائے گا۔ علم سے پوچھا، علم نے کہا کہ میں جب جدا ہو جاتا ہوں تو مدارس سے ملا کرتا ہوں، یعنی کوئی بندہ قرآن بھول جائے
تو بھائی پھر مدرسے جاؤ، دوبارہ یاد کر لو، علم مل جائے گا۔ تو دونوں نے اپنا اپنا پتہ بتا دیا۔ عزت خاموش کھڑی تھی، تو دونوں نے پوچھا کہ تم نہیں بول رہی؟ عزت کہنے لگی میں جب ایک مرتبہ جدا ہوتی ہوں پھر دوبارہ میں کبھی نہیں ملا کرتی۔ اور واقعی بات ایسی ہے، جس لڑکی کی عزت اس سے چھن گئی وہ لڑکی معاشرے کے اندر کبھی عزت کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ اس لیے کہنے والے نے کیا اچھی بات کہی، if wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. And if character is lost, then everything is lost. اللہ تعالی ہمارے نوجوان بچوں کو پاکیزی اور پاک دامنی کی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔